حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہر یک صاحب جو اس للہی جلسہ کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے۔ یہ 3 دن بھی عجب رحمتوں کے دن ہوں گے، یہ 3 دن بھی عجب رحمتوں کے دن ہوں گے، نصیب ہوں کہ نہ ہوں پھر یہ دن خدا جانے۔ ناظرین کرام، جلسہ سالانہ کینیڈا کے پہلے دن کا اختتام ہوا۔ امید ہے کہ آپ نے تقاریر سنی ہوں گی اور اس سے فیض حاصل کیا ہوگا۔ پہلا دن شروع ہوا، اس کا اختتام بھی ہو گیا۔ فاروق صاحب۔ Absolutely. Imtiaz Sahib, it's amazing how quickly time flies. Organizers, volunteers, we saw the inspection earlier as well, and we saw the amount of volunteers that put this convention together. And, they've been hard at work. The planning phase starts very early, but putting this convention together takes a lot of time. And as you mentioned, we just concluded the opening session. جی، اتنی محنت لگتی ہے، اتنا کام اور اتنی پلاننگ، اور آلریڈی فیل ہونا شروع ہو گیا کہ اداسی شروع ہونی شروع ہو گئی ہے۔ You don't want to get too upset. It's just the first day. Yes. So, but it's just incredible how quickly time flies and how much work has gone into putting this together. We just heard, 3 really, really informative and beneficial speeches, very relevant topics, right? The first being finding God in a godless society. And I think staying within the theme of Jalsa, we don't see many conventions, many events that have a spiritual purpose happening around the world, right? The promised Messiah alayhi salam has also said that this is not an ordinary convention. This is a spiritual convention where you're coming to, sharpen your spiritual senses. You're coming to establish a deeper relationship with Allah the Almighty. And so the Ahmadis here, this speech was a reminder that we do have a place to go when we're surrounded by worldliness, we're surrounded by material pursuit. We have a place to come to, and that's the Jalsa Salana, to come, to pray together, to think about God, do zikr, right? And in this majlis, what's special is, as the Holy Prophet ﷺ has said, that a gathering that talks about Allah the Almighty, right? The angels come and they cover it with their wings, and blessings shower upon those that are within, that boundary. جی بالکل۔ اور جو دوسری تقریر تھی وہ تھی صداقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر ہے، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ اب وہ درندے ایک تو ظاہری ہوتے ہیں، ایک ایسے درندے جو نظر نہیں آتے۔ اب دیکھا جائے کہ جن درندوں کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، مادیت ہے، مٹیریل پرسوٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دہریت ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سب کا کلا کما کیا ہے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اپنے ذاتی مثال سے آپ نے بتایا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، ان کو آئیں میرے ساتھ رہیں، قادیان میں ہمارے خرچے پہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ کس طرح جو اللہ تعالیٰ کی نشانات کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو اسلام کی خدمت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ساتھ فلسفیانہ انداز بھی تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب تحریر فرمائی برکات الدعا، اس میں ان جو فلسفیانہ طبیعت رکھنے والے لوگ تھے ان کا کلا کما کیا، اور ساتھ ساتھ اپنی مثال قائم کی کہ آئیں قادیان دیکھیں کہ کس طرح۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے کرتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔
اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح خدا تعالیٰ بولتا نہیں, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کہ وہ خدا اب بھی بولتا ہے, اب بھی سنتا ہے, اب بھی اس سے پیار کرتا ہے جس سے وہ جو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. تو یہ دونوں تقاریر کا مقصد یہی تھا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا جائے جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. Absolutely, and that mission that the promised Messiah alayhi salam was on, it wasn't something new, right? The name of that mission is Ahmadiyyat. Yes. And it's been, that mission was first established by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then revived by the promised Messiah alayhi salam. And today we see that the Khulafa are, spreading that message across the globe. Viewers at home will have noticed that, Imtiaz Sahib is very sharp, and he very diligently, chooses the perfect Urdu couplet for, the things that we're talking about. And so if you are interested in Urdu poetry, there is a short video clip of a program that MTA produces surrounding Urdu poetry. So let's look at that. شہر بسایا ہم نے. So as the first day of Jalsa Salana is wrapping up, it's been an amazing day. Throughout the Jalsa, we've seen people here from across the country. We've seen guests of the promised Messiah here from all types of backgrounds and ethnicities, some of whom are standing with me here today. And I want to really get their impression and feeling and emotions behind just the first out of 3 days of this Jalsa Salana. Assalamu alaikum, my dear elder. What's your name and how are you? Wa alaikum salam wa rahmatullah. My name Mahir Dalal. I am from Syria. Syria. Mahir Sahib. So where are you right now? Are you living in Canada? Yes, I am living in Canada 10 years ago. Okay, mashallah. And so you've probably attended quite a few Jalsa Salanas in Canada. What's your impression of day one? Were you able to meet some of your brothers? Yes, every year I come here where all my friends Ahmadis will feel he's with him. Absolutely. And on my other side here, who do I have here? I recognize you from Ottawa, but for the purposes of the audience, what's your name and where are you from in terms of your background? My name is Ali Soufan. I'm Jordanian Canadian, and I'm currently, as he said, I live in Ottawa. And this is my second year attending Jalsa Salana Canada. Amazing. So what's been your impression so far? What was the highlight for you today? Honestly, from the moment you arrive to Jalsa, you can see the khuddam in the Jalsa, in the working, then with respect, with unity. Then when you enter the Jalsaga, the atmosphere here with a different diversity of people, it's not just actually a gathering, it's a full experience with the valuable speeches and the atmosphere here. Absolutely, and I gotta say, whether you're from Syria, whether you're from Jordan, Palestine, from Africa, everybody is meeting each other here like they're blood brothers. And one of the other beautiful things is that, we're seeing that the Arabs from those lands, from the land of the Arab speakers, are gradually coming under the flag of Islam Ahmadiyyat by the grace of Allah.
The ongoing debate over Ontario's sex ed curriculum heated up again today. Parents say their kids will not return to class next week. Many parents are promising to keep their kids home this fall unless changes to this curriculum are made. ہم سچے مسلمان ہیں کچھ خوف نہیں ہم کو جو بات حقیقت ہے دنیا کو سنا دیں گے. Discover the depths of the Holy Quran in MTA Canada's newest program, The Final Word. قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن. The four houses of Jamia Ahmadiyya Canada take part in a challenging test of Quranic knowledge. Which holy person met a man in his dream from over 40,000 years ago speaking about Prophet Adam alayhi salam? Rebellious. He hastened. They fastened their horses. Got terminology number 4. Terminology number 4. And the question which you have to answer is, Allah the Exalted does not inherit anything. So what is meant by inheritance in the following verse? Rafaqat, what is your answer? B. Rafaqat says that it is B, king. Intense buzzer moments, rapid-fire speed rounds, and strategic matrix selections. کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن. Join us for a knowledge-enhancing journey through the profound meanings of the Holy Quran. Make sure to tune into The Final Word, only on MTA International. Welcome to our dear viewers joining us on this live broadcast of the Jalsa Salana Canada 2025. We are, Imtiaz Sahab, one of the highlights that I've seen, especially this, this first day, is that spirit of sacrifice and service that we see in our volunteers. We had a heat warning earlier, as I mentioned, right? And the parking volunteers, the volunteers in the langar. Langar is literally a furnace right now. Absolutely. With the pots boiling and the heat on top of that. So this spirit of service obviously goes back to the Holy Prophet ﷺ and how he, he would feed his companions with his own hands. He would be in the midst of the work that they were doing. He was sweating with them. He was, tiring himself out with them. Not just, giving, commandments or guidance, but he was in the midst of it. And we see that the elders, the children, the youth, they're working together. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کا جو ایک تو انسان کی اپنی ذات کے اوپر ایک مثبت اثر ہوتا ہے, اور جو دیکھنے والا ہے, جو مہمان آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلوس اللہ تعالیٰ کی خاطر خدمت کر رہے ہیں, ان پہ ایک بہت مثبت اثر ہوتا ہے. جس طرح ہمارے عرب مہمان نے بھی ذکر کیا کہ کس طرح خدام ڈیوٹی دے رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی ایک ضروری چیز ہے خدمت کرنا. تو آپ کی کون سی پہلی ڈیوٹی تھی فاروق صاحب؟ This takes me back, Imtiaz Sahab. If I think about it, I think I was like 7 years old. I just entered Atfal al-Ahmadiyya, and we were doing water duty at that time. And I remember how excited I was to, get the badge that says that I'm doing water duty. Do you still have that badge? I still have it. I still have it. It's like it was a milestone for me at that time that, I was part of making this Jalsa successful. And that's what's important. Every volunteer should remember that they are an integral part of this Jalsa. جی بالکل. آج کل جو میرے بچے ہیں وہ بھی اس عمر میں ہیں اور یہ جو پانی پلانے کی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, اور جو ہمارے جلسے کا بھی تھیم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانی پلانا ایک ایسا کام ہے جس سے ثواب حاصل ہوتا ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے جنگوں میں جو پانی پلانے کی قربانی ہے. تو یہ ایک بہت اہم, اور ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک عام ڈیوٹی نہیں, بہت خاص ڈیوٹی ہے. عام ڈیوٹی نہیں بلکہ خاص ڈیوٹی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں It's a very big deal. And you know what? I'm actually wondering,
because this was a good question. I like that you asked me what my first duty was. Farhan Sahib, could we, find out from, the viewers what their first duty was? Can we put something out? Of course. To all the viewers, I'm sure we can all relate of the Jalsa duties that all of us may have performed in our youth or even now. I relate myself to Farooq Sahib in that I very much remember my very first duty, which was very similar, and that was water delivery to all of the guests. And I don't know if Farooq Sahib can relate with me on the matter that I was so young that the water pitcher was so heavy for me that I was dropping water on everyone as I was pouring water into their cups. So to all of our viewers, we want to hear all of your messages and we want to hear all of your stories. So please go on Instagram at MTA Canada and relate your stories to us. We want to know what your first duties were at Jalsa. And if you don't have any stories that you can share, remember you can always send us all of the messages and videos of how you are watching Jalsa and how you are connecting with us here in Canada. Speaking of that, कुछ ऐसे तासुरात आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं? Of course, my handy dandy TV is going to be displaying all of your guys' messages. For example, we have this message on Instagram from Kamran Bhai, and he said that heading out to Jalsa Salana day 1, looking forward to meeting everyone from Kamran Ashraf and Zishan Taimur. And he sends in a picture of him and his father, I'm assuming. Another message from Shahina Sahiba with a picture of the billboard outside of Jalsa Gah. What a beautiful message. I mean, alhamdulillah, feeling blessed to be a part of Jalsa. And then we have a message from Mahira Sahiba. One thing that really stood out to me was the aloo gosht. I feel like food is one thing that all of us attendees of Jalsa, wherever in the world, can relate to. That Jalsa food, along with the blessings, just something different about it. I don't know what it is. Jazakallah, Farhan Sahib. There's so many comments and we could go on, and the emotions of our viewers and the attendees are really, really strong. We feel them, sitting in the studio as well. I want to thank the viewers for joining us for this first day live broadcast from MTA Canada covering the Jalsa Salana, the 47th Jalsa Salana Canada. Inshallah, our live broadcast tomorrow for day 2 is going to start at 10:30 a.m. But until then, Eastern time, so follow the Eastern time zone. But until then, inshallah, please give us permission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. آج ہر ذرہ سرے طور نظر آتا ہے جس طرف دیکھو وہی نور نظر آتا ہے آج ہر ایک ہے مشتاق لقائے شہدی گھر میں بیٹھا کوئی رہ جائے ممکن ہی نہیں گلشن حضرت احمد میں چلے باد بہار ابر رحمت سے برسنے لگے پہ ہم انوار قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے بھول کے دنیا کے سب سود و ضیاع 3 دن نور و نہائے
یوں ہی پروان نہیں سرشار سے، ایک شمع روح ہے ان کے درمیان، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، چار سو چرچے رخ انوار کے، ایک ہنسی صورت گلو گلزار کے، تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ، اس زمین پہ آسمانی سے خطاب، آنسوؤں سے تر بتر سجدے یہاں. Jalsa Salana is far more than just an annual event. It's a deeply spiritual event established 134 years ago in 1891 by the promised Messiah, peace be upon him, under divine guidance. میں خدا تعالیٰ کے اس گھر میں کھڑا ہو کر شہادت دیتا ہوں کہ بے شک میں نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ذریعے خدا کو دیکھا اور یقیناً خدا کو دیکھا. حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، کہ امام مہدی کا ایک منادی اس طرح آسمان سے ندا کرے گا کہ ساری دنیا میں اس کی آواز بھی وقت سنی جائے گی اور ہر فرد برابر انداز میں وہ آواز سنے. اور یہ بھی فرمایا کہ سارے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں اس آواز کو سنیں. یہ حیرت انگیز پیشگوئی MTA پر چسپا ہوتی ہے. قافلے در قافلے عشاق کے. The word Ahmadiyyat exists only to mark an identity, a name, not a claim to anything apart. In truth, it is Islam itself. آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. ذرہ سرے طور نظر آتا ہے، جس طرف دیکھو وہی نور نظر آتا ہے. آج ہر ایک ہے مشتاق لقائے شہدی، گھر میں بیٹھا کوئی رہ جائے یہ ممکن ہی نہیں. گلشن حضرت احمد میں چلے